جب اس بھڑکتی ہوئی خطرناک آگ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو آپ نے اپنی زبان سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا توکل دکھاتے ہوئے کیا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لاجک سے بھری محفل میں ان ظالموں کو لاجواب کر دیا تو وہ شرمندگی مٹانے کے لیے غصے سے پاگل ہو گئے اور چیخنے لگے، ابراہیم کو ختم کر دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک بہت بڑا میدان چنا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑتی تو وہ منت مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی۔ جب آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے اتنے بلند تھے کہ جب کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو وہ اس گرمی سے جل کر گر جاتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی تیز آگ کے قریب کون جائے گا؟ مردود شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا آئیڈیا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے جکڑ کر منجنیق میں رکھا گیا تاکہ انہیں دور سے آگ میں پھینکا جا سکے۔ جب منجنیق کی رسی کاٹ دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا میں اچھالا گیا۔ آپ اس بھڑکتی ہوئی خطرناک آگ کی طرف جا رہے تھے، زمین پر کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ ٹھیک اسی وقت ہوا کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، تم سے مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، اور پھر اپنی زبان سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا توکل دکھاتے ہوئے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ کی لپٹوں تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے براہ راست ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، دنیا نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو چھوا تک نہیں، آگ نے ان کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا، صرف وہ رسیاں جل گئیں جن سے انہیں باندھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بڑے سکون سے بیٹھ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے وہاں جنت سے ایک تخت اور پھولوں کا باغ پیدا کر دیا۔ سائنس آج بھی حیران ہے کہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کچھ بھی نہیں کر سکی، کیونکہ سائنس سبب یعنی کاز دیکھتی ہے اور اللہ مسبب الاسباب یعنی کریٹر آف کازز ہے۔ آگ کی اپنی کوئی مرضی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی غلام ہے۔ آپ نے ابھی تک اللہ کی قدرت کے لیے کمنٹ اور شیئر بھی نہیں کیا۔